الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں، قیامت والے دن منافقت کرنے والے کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم حدیث پڑھیں گے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں بھی ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے، یعنی وہ بھی منافقت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی معاہدہ کرے یا کوئی ایگریمنٹ کرے تو اسے توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سے انتہائی مختصر اور جامع انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں بتا دیا کہ منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ منافقین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو منافقت کا انجام کیا ہوگا قیامت والے دن؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور آئے گا، اللہ اس سے کہے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا تیرے قبضے میں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے؟ اور کیا ہم نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ تو اپنی حکومت کو چلاتا اور لوگوں سے مال وصول کرتا تھا۔ وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا کیا تو سمجھتا تھا کہ ایک دن ہمارے سامنے پیش ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بلائے رکھا، اسی طرح آج میں تجھے بلا دوں گا۔ پھر اسی طرح اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا ہی ایک دوسرا منکر قیامت اللہ کے حضور آئے گا، اور اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین وہی سلوک کریں گے جو پہلے شخص کے ساتھ کیا۔ پھر ایک تیسرا شخص پیش ہوگا، اور یہ تیسرا شخص کون ہے؟ کہ جو دنیا کے اندر منافقت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے وہی سوالات کرے گا جو پہلے 2 آدمیوں سے کیے تھے جو کافر تھے۔ تو یہ جواب میں کہے گا اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لایا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تیری راہ میں اپنی دولت خرچ کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا اسی طرح پوری جان کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے اور بہت سے نیک کام گنائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بس رک جا۔ پھر اللہ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہی دینے والے بلاتے ہیں۔ تو وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی، یعنی اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے حضور بھی جھوٹ بولنے سے نہ شرمائے گا۔ جس طرح دنیا میں نبی اور مومنین کے سامنے بے شرمی سے جھوٹی پاک بازی کا رویہ پیش کرتا تھا، ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا، اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے پوچھا جائے گا تو وہ سب اس شخص کے ایک ایک مکارانہ عمل، ایک ایک برے عمل، ایک ایک منافقانہ عمل کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ باتیں بنانے کا دروازہ بند کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں منافقت برتی، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے۔ یہ حدیث آخرت کے متعلق ہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کرنے والے شخص کے بارے میں ذکر کیا۔ دنیا کے اندر جو لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی، مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ خوری اور مسلمانوں کے ساتھ غداری جیسے معاملات کرنے میں بالکل اس کو شرم نہیں آتی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی معاملات کرتے ہوئے اس کو بالکل کوئی شرم نہیں آتی، اس کے اندر بھی منافقت بھی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
اس برے عمل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ پوری امت مسلمہ کو اتحاد کے ساتھ اور دشمنان دین کے خلاف مل کر جہاد کرنے کی، مل کر لڑنے کی اور مل کر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔